آج تم اس پاکستانی قوم کے سامنے بو رہے ہو وہی کاٹو گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مالی اور اخلاقی جتنی حفاظت کی ہے، میں اور میری اولاد اس کے لیے جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہے. تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو کہ وہ رپورٹر صدف شہید، اس کی شہادت کو بھی تم متنازع بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اس کے خاندان والے انسانیت اور دکھ سے دوچار، انہوں نے تمہارا محاسبہ کیا. میں ارشد شریف کی اس بہادر ماں کو اور اپنی بہن کو عقیدت کا پورے پاکستانی قوم کی طرف سے، سارے شہیدوں کی طرف سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بہادری سے اس نے اس سارے المیہ کا مقابلہ کیا اور اس تمام آفر کو ٹھکرا دیا. کاش ہمارے ملک کی عدالتیں ارشد شریف کا وہ خط جو انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا تھا، اس کی پیش بندی کے طور پہ، تاکہ پھر کوئی صحافی، پھر پاکستان کا کوئی شہری اس کرب سے نہ مارا جائے. رانا ثناء اللہ، اللہ کی لاٹھی بڑی ابا آواز ہے، اور آج میں ثابت کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کر کے میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں. جس نے میرے ساتھ کام کیا ہے وہ جانتا ہے میری اخلاقی ہر صورت کو، میری مالی صورتحال کو. کاش کہ میرے گھر کے اندر پراپر سرچ ہوتا، میری قیمتی چیزیں جیب میں لے کے نہ جاتے، اور اس کا مجھے کوئی فکر نہیں. اس لیے میں میٹیریل چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ کیا کیا چیزیں لے کے گئے ہیں، لیکن قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے وہ سرچ نہیں. آئیو نے 2 دن کے بعد اپنی کسٹڈی کے اندر جو ہے مجھ سے دستخط کروایا، اور میں نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ میں قانون کا طالب علم ہوں. تو میں گواہوں کے سامنے اسی وقت سرچ کے جو آئٹم تھے، جو سیجر کے آئٹم تھے، اس پہ سائن کرنا تھا. تم نے 2 گواہوں کو پڑوس سے لے کر کے وہاں کھڑا کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ قیمتی چیزیں میں نے چوری کرتے، لیکن اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں، نہ میں ذکر کروں گا. اس لیے کسی عہدے کی پرواہ نہیں. اللہ کی قسم اگر یہ میری جان نکال لیتے، تشدد تو کیا جان نکال لیتے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. لیکن میری جو عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، ایک لاش کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی میں ملک کے نہیں، میں بین الاقوامی ہر دروازے پہ دستک دوں گا کہ ایک سٹنگ سینیٹر جو ہے اگر اس کی عزت محفوظ نہیں ان آئینی ہاتھوں سے، تو پھر کسی پاکستان کے کسی شہری کی عزت محفوظ نہیں. اس قانون کے تحت تو یہ میرا حق تھا، اس لیے کہ حاکمیت اللہ کی، اس کے بعد عوام کی جو یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نمائندے جس کو بے لباس کیا گیا. اس لیے کہ یہ قانون یہ چند 100 لوگوں پہ، 1000 سے زیادہ کم لوگوں پہ تو حاوی ہے ہی نہیں. یہ قانون میجر جنرل فیصل کے لیے نہیں ہے، وہ اسے ماورا ہے، اوپر ہے.
اور یہ سیکٹر کمانڈر فیصل کے لیے بھی نہیں. باجوہ صاحب میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایجنسی کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں، میرے اور میرے خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو جی ایچ کیو میں بلائیں، 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون 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 اس گناونے جرم کے اندر جو ہے ملوث تھا. بڑی بات نہیں ہوگی. جی ایچ کیو میں ابھی آپ کے 27 دن ابھی باقی ہیں. خدا را اس کی پاسداری میں اور آپ کروں اور ان کو بلا لیں. یہ پاکستان کے ایک شہری کی فریاد ہے، یہ پاکستان کے ایک سٹنگ سینیٹر کی فریاد ہے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز FIA سائبر کرائم کو اس کو بلائیں. کیونکہ مجھے جب گھر سے نکال رہے تھے اور جب انہوں نے وہ پھانسی کرنے کا وہ کپڑا میرے منہ کے اندر جو ہے اندر نہیں ڈالا تھا، اس وقت تک میں نے دیکھا تھا کہ ایاز گاڑی کے اندر ڈرائیونگ کر رہا تھا. پھر کچھ دیر کے بعد مجھے معلوم نہیں کس راستے سے گئے ہیں، جیو فینسنگ کرائیں، ٹیلی فون سب کے چیک کرائیں، کس نے کس کے ساتھ بات کی، کون میری چیخوں کی آوازوں پہ ہنس رہا تھا. مجھے جب بے لباس کیا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا، کون کون اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا. کوئی بڑی بات نہیں. بڑی 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 چیزیں میرے ملک کی ایجنسیوں نے، یہ پریمیئر ایجنسیوں نے ڈسکور کی ہیں. بڑے 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 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا ہے. اور اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے گا. آؤ میں سچ کہہ دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے اس کلمہ نبی کی قسم باجوہ صاحب کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. انہوں نے گھر کے اندر بھی مجھ پہ تشدد کیا. انہوں نے جو ڈرائیور کے ساتھ ایک آگے اور 2 پیچھے اور مجھے درمیان میں میرے سر کو ڈانپا، سارے رستے پہ مجھے مارتے رہے، میری چیخوں کی آوازیں ریکارڈ کرتے رہے، ویڈیو بناتے رہے. پھر رستے میں کسی ایک جگہ پہ جو ہے نامعلوم جگہ پہ جو ہے مجھے لے کے گئے، وہاں پہ مارا اور زبردستی جو ہے میرے کپڑے اتارے. یہ 74 سال کا پاکستان کا شہری ایک فریادی کی حیثیت سے ساری ایجنسیوں سے کہہ رہا ہے یہ آپ کی بدنامی کا ذریعہ میں نہیں بن رہا، سیاست نہیں کر رہا، میں اپنے انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں. میں ایک زندہ لاش ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ کسی میری وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے، میری اس قربانی کی وجہ سے، میرے خاندان کی قربانی کی وجہ سے، اس کرب سے شاید آنے والے کسی صحابی کی، کسی شہری کی، کسی پروفیسر کی، کسی جرنیل کے کپڑے جو ہے نہ اترے. میں اس لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں ارشد شریف کی طرح باجوہ صاحب شہید نہیں ہوا، میں زندہ ہوں. اپنے آدمی میرے پاس بھیجیں تاکہ وہ تفتیش کر سکیں کہ اتنا گناونا کھیل پاکستان کے سینیٹر کے ساتھ، سینٹ سینیٹر کے ساتھ کس نے کیا ہے. اب میں آتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور پاکستان کے سب سے بڑے جج اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہیومن رائٹ کی سیل کے اندر میرا کیس کھول دیا. اور میں نے جس طرح کلمہ پڑھ کے کہا اس لیے کہ میں قبر کے اتنا نزدیک ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی طور پر
इतना चीफ जस्टिस साहब मुझे दिया है कि जिसका कोई शुमार नहीं। और उसी परवरदिगार ने जिन यतीमों की कफालत मुझे दी है, मैं अपने उस परवरदिगार से अर्ज कर रहा हूं कि उस कफालत के बदले में अगर ये सच है तो फिर सारे पाकिस्तान के जज और वकला, पूरा पाकिस्तान की कौम मेरे साथ खड़ा हो जाए ताकि चीफ जस्टिस साहब फिर किसी पाकिस्तानी शेर के मावराए साइन के न उतरें। कोई दुनिया का ओहदा, कोई दुनिया की माली ताकत मेरी इज्जत से ज्यादा, मेरे खानदान की इज्जत से ज्यादा नहीं। और ये सियासी केस नहीं, ये ह्यूमन राइट का केस है। इसलिए मैं पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह ताला इसको उठाता रहूंगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ा जज, उसका फैसला आएगा। उसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे सीसीटीवी कैमरा को फौरी तौर पर अदालत उज़्मा अपने तहवील में ले, उसका फोरेंसिक ऑडिट कराए, ताकि ये पता चले कि मैं किसी मैट्रेस के ऊपर पड़ा हुआ था या मैं खड़ा था अपने दरख्त के नीचे। चीफ जस्टिस साहब, वो इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है कि एक परिंदा भी अगर उसकी जिद में आता है, एक मुर्गी भी मेरे घर के अंदर चलती है, इसलिए कि रात को पूरा सोलर सिस्टम ऑन होता है, दिन से ज्यादा वहां रोशनी होती है। इसलिए अगर इन्होंने वो टेम्पर नहीं किया तो वो रिकवर करें, फोरेंसिक के लिए दें। एक एक चीज उससे मिल जाएगी। मेरी आधी शहादत मेरे सच्चाई की और हकायक की, मेरी इस कसम के बाद अपने परवरदिगार के सामने जो मैंने कसम की कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शफाअत न करें और उनकी शफाअत के बगैर मेरा अब्दी निजात नामुमकिन है। इसलिए वो सारे लोग जो मेरे घर के अंदर आए, उनकी शनाख्त हो जाएगी। वो सारे लोग जिन्होंने मुझे घर के अंदर तशद्दुद किया, उनकी शनाख्त हो जाएगी। मैं कहां था, उसकी शनाख्त हो जाएगी। कितनी गाड़ियां आई, किस गाड़ी में मुझे बैठ के लेके गए, किस वक्त आए और किस वक्त गए, ये सारा एक कानूनदान की हैसियत से कहता हूं कि बड़ा जरूरी है। और फिर मैं पूरी अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ जुर्म किया है एक ट्वीट, एक बड़े पावरफुल आदमी के मुतल्लिक। और मैं सेनेटर हूं, मैं सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, जो आर्टिकल 243 के तहत सदर पाकिस्तान है, मैं उसके खिलाफ भी कह सकता हूं। और अगर ये जुर्म है तो अदालत ड्यू प्रोसेस के जरिए मुझे कैफर किरदार तक पहुंचा सकती है, मुझे सजा दे सकती है। कोई और ताकतवर आईनियात इससे बालातर नहीं। इसलिए मेरी आधे केस की शहादत वो सीसीटीवी कैमरा, और फिर मैं आपके मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि जिस मैजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लिया है, ट्वीट से मुतल्लिक जो है, जो डिजिटल चीजें हैं वो रिकवर करने के लिए सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग और बैकअप भी मेरे लोगों को मार कर जाकर बताया बैकअप किधर है, वो भी सारा निकाल के लेके गए हैं। ताकि क्या वजह, ताकि उनकी शनाख्त ना हो जाए। और ये सारा जितना शहादतें हैं इसको हम टेम्पर करके ख़त्म कर दें। इसलिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के शेरी और सेनेटर के साथ इंसाफ हो सके। चीफ जस्टिस साहब, डॉक्टर बाबर एवान जो मेरे वकील थे,
مجھے جب عدالت میں پیش کیا گیا انہوں نے میرے کپڑوں کی حالت جو ہے بتائی، مٹی سے بھرے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے تھے، اس کے اوپر FIA نے کوڈ دیا تھا، میں نے لگایا تھا۔ یہ ساری چیز جو ہے مجسٹریٹ صاحب کو بتائی اور بتایا کہ وہ میرے زخم کو دیکھیں کتنے ہیں اس وقت۔ میں نے تو US کے اندر جو ہے ڈاکٹر آف جورسپروڈنس کے بعد اور اٹارنی ایٹ لا کے بعد جو ہے پریکٹس کی ہے کہ جوڈیشل نوٹس ہوتا ہے۔ میں ان سے نہیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، عدالت عالیہ کے چیف جسٹس اسلام آباد سے گزارش کر رہا ہوں، اور یہ دو ہستیاں ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی ان مجسٹریٹ صاحبان کو بتائیں کہ جب انہوں نے وہ زخم دیکھے تو پھر مجھے کیوں بھیج دیا؟ ان کو پوری تفصیل سے لکھنی چاہیے تھی۔ یہ جوڈیشل نوٹس ہے۔ کرائم کو دیکھنا، کرائم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھنا، یہ ہمارے جسٹس سسٹم کا حصہ ہے۔ اور پیمز میں کیا اگر پیچھے سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہے اور اس ڈاکٹروں کی فائلیں بنی ہوئی ہیں تو کیا کوئی پیمز کا ڈاکٹر لکھے گا؟ پھر مجھے مجسٹریٹ صاحب نے بتایا، اور یہاں تک کہ ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے کرسی کے اوپر کھڑا ہو کے میری ٹانگیں بتائیں مجسٹریٹ صاحب کو۔ کیوں نوٹس نہیں لیا گیا؟ میں تو کچھ نہیں کہتا، میں تو مظلوم ہوں، لیکن کیا یہ سارے حقائق نہیں کہ میرے زخموں کا مداوع، میرے جسم کے اوپر جتنے نشانات تھے اس کو دیکھا جاتا، بجائے اس کے کہ آپ وہ لوگ نچلی عدالتیں جو ہیں جو میرے لیے قابل قدر ہیں اتنی، وہ پیمز کو بیچتے، اور پیم نے کیا کرنا تھا؟ ایک ایک چیز انہوں نے دیکھی۔ اس لیے میرے حق تلفی ہوئی ہے۔ میں پاکستان کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یقین کریں، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، سب سے بڑا جج جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے طور پہ عدل و انصاف کا منصب دیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا، اور وہ ہاتھ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بے نقاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔